اب اس وقت کراچی کے جو حالات ہیں اور سندھ کے شہری علاقوں کے جو حالات ہیں اس پر یہ ایک عام سا تاثر ہے جو کچھ ہوا ہے پچھلے دنوں اور پچھلے کئی سالوں سے کہ بھائی ایک عام آدمی یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ بھائی ہم کیا ریاست کے لیے پاکستان کے لیے کیا سیکیورٹی رسک ہیں؟ یہ ساری عوام، یہ کروڑوں لوگ، یہ کراچی کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ، یہ میر پور خاص کے لوگ، یہ نواب شاہ کے لوگ، سکھر کے لوگ، کیا ہم یہ پاکستان کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی سیکیورٹی رسک ہے کہ ریاست خاموش ہے، حکومت سندھ کو کہیں سے روکنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ کیوں کہہ رہے ہیں لوگ یہ بات؟ کیونکہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہو رہا ایسا کچھ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر کہ اس شہری علاقوں کی آبادی کو سب سے پہلے تو کم گنا جا رہا ہے، 3 کروڑ کی آبادی کو 1.5 کروڑ گنا جا رہا ہے، پھر اس پہ بھی اگر دل نہیں بھرا اور وہاں پہ بھی اگر حق نمائندگی جو ہے وہ آنے کے چانسز رہے تو وہاں کی حلقہ بندیوں کو بالکل فارغ کر دیا گیا کہ جہاں پر آپ امیجن کریں کہ 2017 سے پہلے، یہ جو سینسز ہونے سے پہلے، جب اس وقت کراچی کی آبادی 98 لاکھ تھی، 98 لاکھ، اس آبادی کے حساب سے جو 2015 میں الیکشن ہوئے ہیں اس میں لوکل گورنمنٹ کے، اس میں سیٹوں کی تعداد ہے 209 یونین کاؤنسل ہے 98 لاکھ لوگوں کے اوپر۔ ابھی کی آبادی آفیشیل لکھی ہوئی ہے 1 کروڑ 60 لاکھ، 1 کروڑ 60 لاکھ، یہی آبادی ہے نا کراچی کی، جس کو ہم نہیں مانتے، لیکن اگر انہی کی بات مان لی جائے تو اگر 98 لاکھ آبادی پر 209 سیٹیں ہیں تو بھائی اس کی ڈبل آبادی پر 418 سیٹیں ہونی چاہیے نا۔ سمپل سی بات ہے بھائی، جب 1 کروڑ 60 لاکھ آبادی آپ لکھ رہے ہو 98 لاکھ سے 160، تو بھائی کم سے کم 80-90 پر تو بھائی کم سے کم ڈبل آبادی ہو گئی، تو بھائی ڈبل آبادی کو آپ ڈبل سیٹیں کر دیں۔ 209 پہلے تھی 2015 میں، ابھی 418 ہو جانی چاہیے۔ کتنی ہوئے آج؟ 246۔ دیٹ مینس کہ صرف 30 سے 35 یا 38 سیٹیں بڑھائی ہیں۔ یہ ہے ایشو۔ آبادی بڑھ رہی ہے 100%، سیٹیں بڑھا رہے 36-29۔ امیجن کرو، یہ ہمارا کیس ہے۔ اچھا بھائی 418 نہیں ہوتی، 400 ہو جاتی، 300 ہو جاتی، 246 سیٹیں ہیں، اور جب 2015 میں 209 سیٹیں تھیں اس وقت آبادی 98 لاکھ، ابھی آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ۔ یہ ہے ہمارا کیس۔ اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس پہ میرا سوال ہے، سارے سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کا سوال ہے کہ بھائی ہم کوئی خدا نہ خواستہ کوئی یہ کوئی انڈین ہے؟ ہم کون ہیں بھائی؟ ہم کوئی اسرائیل سے آئے؟ ہم کوئی انڈیا سے، ہم کوئی آج بھی انڈین پاسپورٹ ہولڈ کر رہے ہیں؟ ہم کوئی پاکستان کے لیے اتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے کہ پہلے آپ ہمیں گنو کم، کے بعد آپ ہماری سیٹیں بالکل اس کو فارغ کر دو۔ اچھا یہ سیٹیں آ جاتی ہیں، یہ سیٹیں پوری آ جاتی ہیں، یہ ساری انکلوڈ ہو جاتی، آبادی انکلوڈ ہو جاتی، اور یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں سیٹیں آ جاتی ہیں شہر کے والوں کو، ریئل جو شہر کے ووٹرز کے پاس، تو اس سے کیا پاکستان میں ایٹم بموں کا کنٹرول آ جاتا؟ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹ کا کنٹرول آ جاتا؟ اس سے کیا پاکستان کی فوج کا کنٹرول آ جاتا؟ اس سے کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کنٹرول آ جاتا؟ اس سے کیا پاکستان کی معیشت کا کنٹرول آ جاتا؟ ارے بھائی اس سے گٹر لائنوں کا کنٹرول آنا تھا، اس سے پانی کی لائنوں کا کنٹرول آنا تھا، اس سے جو ہے وہ سیوریج کی لائنوں کا، اس سے کچرا اٹھانے کا کنٹرول آنا تھا۔ تو ہم کس درجے کے پاکستانی ہیں؟ آج یہ سوال ہے ہمارا کہ آپ اس پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے بعد، ہماری قربانیوں کے بعد، آپ اس شہری علاقے کے لوگوں کو اپنے پینے کے پانی کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہو یار، اپنے سیوریج کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہو یار، آپ ہمیں کچرا اٹھانے کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس کے لیے آپ اتنا بڑا گیم کرتے ہو، آبادی کھا جاتے ہو، آبادی کے بعد آپ پوری سیٹیں کھا جاتے ہو۔ یہ کیا پاکستان کی خدمت ہے؟ یہ کیا ریاست کی خدمت ہے؟ بہت دل جو ہے وہ یہاں پر
خوشحال ہیں لوگوں کے یہاں پر آپ نے کر لیا. یہ شکریہ کا بینر لگانے سے دل نہیں جیتے جا سکتے. یہ سب کراچی سب کا ہے. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جب لینے کا وقت آئے تو سب کا ہے, جب کراچی کا حق دینے کی بات آئے تو کراچی کا کوئی بھی نہیں ہے. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ کراچی والے دیکھ رہے ہیں, حیدرآباد والے دیکھ رہے ہیں, یہ میرپور خاص سکھر والے دیکھ رہے ہیں. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں, ہاں مہاجروں کی بہت بڑی تعداد ہے یہاں پر, سب سے بڑی تعداد ہے کراچی حیدرآباد میں, لیکن صرف مہاجر نہیں رہتا یہاں پر پختون رہتا ہے, یہاں پر سندھی رہتا ہے, یہاں پر بلوچ رہتا ہے. یہ جو زیادتی ہو رہی ہے شہروں کے ساتھ, یہ سب کے ساتھ سب اس کا خمیازہ بھگتیں گے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ میں بہت ہی ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آصف علی زرداری صاحب کو کہ وہ زیرک سیاستدان ہیں, وہ یہ حالات کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ان کو آگے ایسا کچھ آگے کے حالات کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ اگر ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم کے لیے پچ کرنا ہے, بنوانا ہے, تو کیا وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ پورا کراچی حیدرآباد ان کے خلاف کھڑا ہو جائے اور بلاول بھٹو پھر وزیر اعظم بن جائیں؟ کیا وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں سیاسی طور پر؟ کیا ان کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ جس شہر سے بلاول بلونگ کرتے ہیں, جس صوبے سے بلونگ کرتے ہیں, اس کا دارالخلافہ کم سے کم جب وہ پورے پاکستان میں جا کر تقریریں کریں تو کم سے کم کراچی کے لوگ ان کی مخالفت نہ کریں؟ اگر ان کی پارٹی کے نہیں بھی ہوں تو کم سے کم ان سے اپنی زیادتیوں کا اظہار نہ کریں. آج تو جو حالات ہیں, ہم تو ایجیٹیٹ کریں گے, ہم تو روڈوں پر آئیں گے. کراچی کے لوگ تو تیار ہیں, ہمیں بول رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں ہمارا حق چھین لیا گیا. یہ پیپلز پارٹی جس نے کوئی بات نہیں مانی, اس نے یہ بات مان لی کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی, اور انہوں نے سیکشن 10(1) کے وڈرول کا لیٹر جاری کر دیا. ہم کہہ رہے تھے ہماری 70 سیٹیں کم کی گئی ہیں, وہ انہوں نے بات مانی کہ آپ کی 53 سیٹیں کم ہیں. 53 سیٹوں کے اوپر بھی پورا ایک شہر بنتا ہے, 53 سیٹوں کے اوپر پورا ایک شہر بنتا ہے. وہ سیٹیں کم ہیں تو پھر الیکشن کیسا؟ جب 10(1) کا لیٹر جاری ہو گیا تو ساری حلقہ بندیاں ختم ہو گئیں. یہ جو الیکشن ہے یہ جعلی الیکشن ہے. ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, ہم الیکشن کمیشن میں بھی جا رہے ہیں, اور ہم لوگوں کے ساتھ ہم روڈ پر بھی آ رہے ہیں. ہم اس شہر کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. میرا سوال پھر وہی ہے کہ کیا بلاول بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہو سکتے ہیں اس وقت کہ جب پورا شہر سراپا احتجاج ہو؟ کیا کراچی کو اپنے خلاف کر کے, کراچی کے لوگوں کو اپنے خلاف کر کے یہ جو آپ بینر لگاتے پھر رہے ہیں, یہ حقیقی جیت نہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. ان بینروں سے لوگوں کے دل نہیں جیتے جا سکتے, ان پوسٹروں سے لوگوں کے دل نہیں جیتے جا سکتے. آپ اپنی وزارت فیوچر میں اپنی وزارت عظمیٰ کی سیٹ کو بہت بڑا دھچکا خود پہنچا رہے ہو چند لوگوں کی باتوں میں آ کر. آپ کو 23 میں سے 21 ڈسٹرکٹس آپ کے پاس ہیں, تو بھائی 2 ڈسٹرکٹ اگر جو ہے وہ کراچی حیدرآباد والوں کے پاس چلے جائے, اگر ان کی میئرشپ چلی جائے تو کون سی آفت آ رہی ہے یار؟ اس سے کون سے ہم وزیر اعلیٰ کے امیدوار بن جائیں گے؟ اس سے کون سے ہم وزیر اعظم کے امیدوار بن جائیں گے؟ ہم تو اپنی گلیوں میں پانی اور سیوریج اور کچرا اٹھانے کے امیدوار بن جاتے. آپ یہ بھی دینے کے لیے ہمیں تیار نہیں ہو, تو پھر ہمارے دماغ میں یہ بات اگر آئے کہ بھائی ہم کس درجے کے پاکستانی ہیں, ہم کیا اس ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہیں؟ خدا نخواستہ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں, ہم کیا سیکیورٹی تھریٹ ہیں کہ آپ اتنے ہمارے خلاف ہو کہ آپ پہلے مجھے گنتے صحیح نہیں ہو, پھر مجھے غلط گننے کے بعد جب حلقہ بندیاں ہوتی ہیں اس حلقے میں میری آپ کسی جگہ پہ جہاں پر میرا ووٹر نہیں رہتا وہاں پر آپ جو ہے وہ 15,000 پہ ایک سیٹ بنا رہے ہو, جہاں پر میرا ووٹر رہتا ہے اسی شہر میں وہاں پر آپ 90,000 پہ سیٹ بنا رہے ہو یار. پھر آپ کہتے ہو کہ بھائی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ یہ سب جیتے جاگتے انسان ہیں کروڑوں کی تعداد میں. اتنی آسانی سے آپ کے ان مذموم عزائم کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور ہم اس پہ سراپا احتجاج ہے. شہر ہم نے گزشتہ کل خالد مقبول صدیقی بھائی نے فیبروری کے پہلے ویک میں احتجاج کی کال دی ہے. شہر اس کی تیاری کر رہا ہے, اور اس سے پہلے اگر یہ مسائل حل نہیں ہوئے ہم حکومت کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 2 باتیں. ایک تو اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے. یہ الیکشن سب نے کہہ دیا جعلی الیکشن ہے, جیتنے والے لڑنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ الیکشن دوبارہ کرائے جائے. اور دوسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیٹر جو خط
इसी हुकूमत सिंध ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है 10(1) के सेक्शन लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के 10(1) के विड्रॉल का लेटर, उसके ऊपर अमल दरामद करके कराची की जो यूसियाँ जो कि कम कर दी गई हैं, हम कहते हैं 70, हमारी डिमांड है कि 70 यूसीज को बढ़ाया जाए, वो कहते हैं 53, तो इसके बीच में कहीं पर आकर इन 53 या 70 यूसीज को कराची में इंक्लूड हर हाल में कराया जाए। ये हमारे दो मुतालबात हैं। जब तक ये बातें नहीं होंगी, जब तक ये मुतालबात नहीं माने जाएंगे जायज़, उस वक्त तक हम हर दरवाज़ा खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और तमाम लीगल सारे इदारे, और इसके साथ साथ कराची के लोगों को हम लेकर आएंगे, हम धरना देंगे कराची में इंशाअल्लाह ताला। फरवरी के फर्स्ट वीक में हमने ये वाला काम करना है। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, जो होना था वो तो हो चुका है, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि इसको कलअदम करार दिया जाए इलेक्शन को। इन मौजूदा हालात में आपके ख्याल में बेहतर चॉइस क्या होगी, जमात इस्लामी का मेयर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? किसी का भी मेयर इस हमारे इलेक्शन से बाहर रहने के बाद किसी मेयर की कोई हैसियत नहीं है। ये तो इसी तरह से है कि एक फुटबॉल का मैच हो रहा हो, आगे कोई टीम ही नहीं है, आप खाली गोल पर जाकर जो है फुटबॉल आप जो गोल कर रहे हो, जब भी गोल नहीं कर पा रहे हो, मजे की बात है, जब भी सही गोल नहीं कर पा रहे हो, 4 से 6% वोट लिए आपने, तो अगर आगे टीम ही नहीं है, अगर एमक्यूएम सामने नहीं है इस शहर में, और आप जो है वो कह रहे हो हम जीत गए हो, आपकी जीत की कोई वक़्त ही नहीं है। किसी का कोई मेयर 53 यूनियन काउंसिल्स को कम करके 70 यूनियन काउंसिल्स को कम करके, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कह रहे हैं कि हम मेयर बनना चाहते हैं, शर्म आनी चाहिए। शहर के वानी ने कल कहा है कि कल इलेक्शन जो कराची में बुनियादी तौर पे हम जीते हैं क्योंकि वहाँ पे बाइकआउट जीता है। उनका ये भी कहना है कि आपकी तरफ यूनिवर्सिटी की तरफ इशारा था, आपने क्या कहा है कि ये दफन करना है तो वो दफन हो, वो खुश रहें अपने खर्चे पे, और वो नॉन एंटिटी है, उनके बारे में कमेंट करना मैं समझता हूँ कि जो वक्त ज़ाया करने वाली बात है। अच्छा, आपने बिलावल भुट्टो के बैठे में और सवालात भी आप वफाक से और सूबाई हुकूमत से कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि आपके सवालात के जवाब अगर आप मीटिंग में उनसे मुलाकात होगी वज़ीर-ए-आज़म से, उनके सामने उस वक्त नहीं रखते और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सारे सवाल सामने नहीं ऐसा नहीं है। वफाक से हम तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं सारी, ये तो सारी चीज़ें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हैं। 10(1) का लेटर जो है वो वफाक ने नहीं लिखा, 10(1) का लेटर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लिखा। हमारी बात तो उनसे हम उनसे डिमांड कर रहे हैं। दूसरी बात कि भाई वफाक से को हम ये कह रहे हैं कि भाई फैसिलिटेट करें, ये जो सुप्रीम कोर्ट की में जाने वाली बात है इसमें कोई वफाक की बात नहीं है, ये जो इलेक्शन कमीशन में जाने वाली बात है इसमें कोई वफाक की बात नहीं है। तो वफाक की हुकूमत से तो हमारी कोई, उन्होंने तो हमारी अभी कोई चीज़ नहीं रोकी हुई है। यकीनन हम उनको ज़रूर कहते हैं कि अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को समझाएं, लेकिन हमारी डिमांड तो सारी सूबाई हुकूमत से है, और जो मैं बात कर रहा हूँ सारी सूबाई हुकूमत की बात कर रहा हूँ। अच्छा मुस्तफा कमाल, पीपल्स पार्टी का ये भी मौक़िफ़ है कि हम उनके एडमिनिस्ट्रेटर भी बहाल कर रहे हैं, अंदरूनी खाना एमक्यूएम की पीपीपी से सेटिंग है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सेट अंदरूनी खाना हो तो अब तो कम से कम मुझे एडमिनिस्ट्रेटर भी हमने बहाल कर दिए। नहीं, ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। ये यूनियन काउंसिल्स की बहाली और डीलिमिटेशन को सही करने से पहले से कोई सेटिंग नहीं होती। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, आपने बिलावल भुट्टो के वज़ीर-ए-आज़म बनने की 2 दफ़ा बात की अभी कुछ देर पहले। अगर वो कल वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं इन्हीं हालात में और एमक्यूएम उसकी कोलिशन पार्टनर होती है, तो फिर एहतजाज कौन करेगा? क्या एमक्यूएम की बजाय आप एहतजाज करेंगे? जी, एमक्यूएम की बजाय हम नहीं एहतजाज करेंगे, हम ही एमक्यूएम हैं, हम ही एमक्यूएम हैं। और जो है वो कराची के लोग एहतजाज करेंगे। कराची के लोगों का हक छीना गया है, कराची उनके खिलाफ खड़ा होगा, और मैं नहीं चाहता कि जो है वो कराची उनके खिलाफ खड़ा हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज कराची को उसका हक दें, हैदराबाद को उसका हक दें। कितना बड़ा तीर मार लिया आपने भाई। आप हैदराबाद में देही यूनियन काउंसिल्स को मिलाकर लाकर आपने हैदराबाद के शहर के मेयर को आप खा गए, तो भाई बहुत बड़ी खिदमत हो गई। ये अच्छी बात नहीं है, दिलों में नफरतें पैदा हो रही हैं कि भाई एक सीट मीरपुर खास से आ जाती थी, आपने उस मीरपुर खास की सीट की ऐसी डिलिमिटेशन की है कि सारे देही इलाके लाकर जोड़ दिए। कितनी बड़ी खिदमत हो गई पाकिस्तान की, कितनी बड़ी खिदमत हो गई। ये वो चीज़ें हैं जो दिलों में कदूरतें और नफरतें पैदा कर रही हैं। एक अपकमिंग अगर वज़ीर-ए-आज़म का कोई कैंडिडेट है, अगर वो जाकर पूरे पाकिस्तान भर में तकरीर कर रहा है और उसके अपने शहर से उसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है, उसको सोचना चाहिए इस वाली बात को। शुक्रिया, थैंक यू सर। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से
2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।